ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ بھارت میں برسر اقتدار پھسطائی بی جے پی ٹولہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر کشمیریوں کو بڑے پیمانے پر ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فراہم کر کے مسلم اکثریتی شناخت اور جغرافیائی حیت تبدیل کرنے کی مذموم پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا مقصد غیر کشمیریوں کو یہاں بسانا اور اس سلسلے میں اب تک لاکھوں ڈومیسائل جاری کرنا بی جے پی کے مذموم اور شیطانی منصوبے کا حصہ ہے۔ ہٹلر کے نقش قدم پر عمل پیرا آر ایس ایس کی حمایت یافتہ بی جے پی کشمیری عوام کی شناخت چھیننے کے در پہ ہے۔ یوں بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں منظم طریقے پر استعماریت کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ پھسطائی مودی حکومت کے ان مذموم عزائم کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے، لیکن اہل کشمیر جو گزشتہ 73 برسوں سے غاصب بھارت کے خلاف برسر پیکار حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آر ایس ایس کی کوکھ سے جنم لینے والی بی جے پی کے بزدلانہ ہتھ کنڈوں اور مادری وطن کی شناخت کو چھیننے کے عزائم کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جانب جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں سالانہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارتی استعماریت کو لگام دینے کے لیے بھارتی حکمرانوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کیونکہ بھارتی حکمران نہ صرف مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی اصولوں کو روند رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی جغرافیائی حیت کو بدلنے میں مصروف عمل ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پھر ایک بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے۔ یہ مسئلہ گزشتہ 73 برسوں سے حل طلب ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کی جانب سے پھر ایک بار مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کی کاوشیں حق خود ارادت میں مصروف اہل کشمیر کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ جب سے بھارت میں مودی کی زیر قیادت نسل پرست سرکار نے اقتدار سنبھالا ہے، بھارتی اقلیتوں خاص طور پر کشمیری مسلمانوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ موجودہ حالات میں وہ ہر لمحہ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ مودی سرکار کی خواہش ہے کہ کشمیری مسلمان اپنا مذہب، اپنا پرچم اور شناخت چھوڑ کر ترنگا لہرائیں اور وندے ماترم کا بول شروع کر دیں۔ اسی مکرو مقصد کے لیے اس نے گزشتہ برس اس مقبوضہ علاقے پر آئینی جارحیت کر کے 10 لاکھ فوج کے سہارے آزادی پسند قوم پر ظلم و جبر کے بھیانک ہتھ کنڈے آزمانے شروع کر دیے تھے، اور ساتھ ہی مظلوم کشمیریوں کی شناخت اور انفرادی حیثیت کے خاتمے کے لیے نئے ڈومیسائل قوانین بھی متعارف کروائے گئے، جس کے تحت غیر کشمیریوں خاص طور پر کٹر ہندو انتہا پسندوں کو لاکھوں کی تعداد میں ڈومیسائل فراہم کر کے انہیں اس متنازع خطے میں آباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی کم و بیش 18 قراردادیں موجود ہیں۔ مودی کے نفرت انگیز ایجنڈے کی سنگینی کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ جی کرشن ریڈی نے حال ہی میں بھارتی لوک سبھا کے اندر خود یہ اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 17 لاکھ کے قریب افراد کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے جا چکے ہیں، اور اس عمل کو مزید آسان بنانے کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مودی سرکار اسرائیلی طرز پر کشمیری مسلمانوں کو فوری طور پر اقلیت میں بدلنے اور ان کی تہذیب و شناخت مٹانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی زمین و جائیداد سے بھی محروم کرنا چاہتی ہے۔ بے لگام جنونی سرکار کو اس حوالے سے کسی بین الاقوامی یہاں تک کہ اپنی ملکی آئین و قانون کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ آج در حقیقت بھارت میں جمہوریت کے پردے میں ہندو اکثریت کی آمریت مسلط ہو چکی ہے، تاہم کشمیری عوام مودی کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے آج بھی پرعزم ہیں۔ وہ اپنی سرزمین اور تہذیب و تمدن کے بقا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تبصرہ ختم ہوا۔